پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اسلام کے لیے کیا ہوا اور اسلام کے خلاف کیا ہوا؟ فرسٹ آف آل میں پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. آپ کو ہر حکومت کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہے, ملک و قوم کے لیے اچھا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں یہ بچوں کا ناظرہ, مسنون دعائیں, کہ ریلیجس گراؤنڈنگ لوگوں کی ہو, بڑی اچھی باتیں ہیں. لیکن ٹرانسجینڈرز ایکٹ کو پروٹیکٹ کرنا, جو ہم جنس پرستی کا رستہ کھولتا ہے پاکستان میں, اس کا دفاع کرنا, اوبویسلی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں. مستقبل میں ساحل صاحب کو اور آپ کو آمنے سامنے بیٹھ کے کچھ ڈیبیٹ وغیرہ دیکھیں گے, وہ سیکھنے کا ہمیں موقع مل جائے گا؟ Why does it have to be debate every time? نہیں, ہم دونوں اسلامک آرتھوڈوکسی والے لوگ ہیں. میں جب آپ کو دیکھتا ہوں نا, میرے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے, یا تو انہوں نے ڈیبیٹ کی دعوت دے دی ہوگی, یا ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہوں, یا ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے. اچھا, وہ اس میں نا بہت سی چیزیں جو ہیں وہ شاید میری اپنی جو ایک کلچرل ٹریننگ جو ہونی تھی, جو ہو رہی ہے, بہت ہو چکی بھی ہے, شاید اس کی وجہ ہے. کیونکہ چونکہ میری اپ برنگنگ زیادہ جو ہے انٹلیکچوئل اپ برنگنگ, دودھ پینے کی عمر کی بات نہیں کر رہا, وہ ویسٹ میں ہوئی ہے. تو ویسٹ میں ڈبیٹ کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے, پر اپیرنٹلی پاکستان میں جب میں زیادہ ڈبیٹس لوگوں کو دعوت دیتا تھا تو میں اپنے ویو سے میں دے رہا ہوتا تھا کہ لیٹس ایکسچینج آئیڈیاز, میں آپ سے سیکھ سکوں, آپ مجھ سے, میں آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش کر سکوں. پر اپیرنٹلی ان پاکستان ڈبیٹ مینس سم تھنگ ویری ہاسٹائل ایکسچینج. And I think that has something to do with the مناظرہ tradition in Pakistan. پابندی بھی پاکستان میں ہے مناظرہ پہ. تو ایک تو وہ شاید اس لیے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہر چیز میں یہ, میں اپنے اس کو جو کہ ہم نے مناظرے کے بعد بڑے دنگے فساد دیکھے, مناظرے میں لڑائی ہو جاتی تھی, تو وہ ایک کلچرل, ایک میری جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. اور دوسری چیز تھی کہ جیسے ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے ایک دفعہ کوئی بات کی اسلامک سسٹم کے حوالے سے, تو میں نے اس پہ لکھا کہ ڈاکٹر تیمور صاحب کا اسلام پہ حملہ. اچھا, میں اپنی وہی ویسٹسٹ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اف یو اٹیک ان اسلام نو ون مائنڈز دیٹ, فائن, آپ اسلام پہ اٹیک کریں, آپ کا رائٹ بنتا ہے, ہم رسپونڈ کریں گے. آپ ایتھیزم پہ اٹیک کریں, اگین آپ کا رائٹ بنتا ہے. سوائے ڈارونزم کے, ایولیوشن کے, آپ کسی چیز پہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں, دیٹس فائن. تو میں نے اس لکھا کہ اوکے, اٹس گڈ اپرچونٹی, آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے اسلام کے ایک سسٹم پہ اٹیک کیا ہے, بٹ اپیرنٹلی پاکستان میں اسلام کا حملہ, اسلام پہ حملہ, یہ مارنے کا کام ہے. بالکل صحیح ہے. دین ریئلائز کہ دیٹس این اوپس موومنٹ. تو پھر وہ ہم نے چینج کیا کہ نہیں, دیٹس ناٹ واٹ آئی مین. ان کی طرف سے بھی رابطہ ہوا کہ یار یہ کیا کر طرف سے ایک پیغام, سیدھا ہی یہ آپ نے مجھ پہ فتویٰ لگا دیا, پیغام آیا تھا. بٹ آئی ویسٹڈ نو سیکنڈ. کیا پیغام کیا تھا کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا یہ ٹھیک نہیں لکھا ہے. وہ ویسے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایز اے مسلم وہ اسلام پہ تو اٹیک نہیں کریں گے, لیکن آپ اسلام کے کسی سسٹم پہ, یہ آپ کا ایک ویو ہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر فیو تھنگز لائک دیٹ, آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ عالم دین کہہ سکتا ہے, وہ ایسا نہیں. یا اب آج کے زمانے میں ہم کون سی چیز اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں, جیسے آرگن ڈونیشنز ہو گئے یا بلڈ ڈونیشن ہو گیا. اب یہ چیزیں آج ایڈ کی سکتی ہیں, نہیں کی جا سکتی ہیں. یا قرآن کی ایک آیت مثال کے طور پہ کہ آپ کے بچے آپ کے کمرے میں اجازت لے کے ہیں, اس زمانے میں لائف اسٹائل اور بعد میں صحابہ کا لائف اسٹائل ہو, تو دیر از اے ڈسکشن آن دیٹ کہ وہ اس چیز کی بعد میں کہ ایک آیت کا صریحاً حکم ہوتا ہے قطعی نصوص کے ساتھ, اور ایک اس کا اسپرٹ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے اچیو کریں. تو اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لک دس از سم تھنگ وچ از نو لانگر ریلیونٹ, بٹ وہ علماء کا کام ہے. تو میں وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈبیٹس وغیرہ کا تھا نا کہ وہ اتنی زیادہ, میں اس کو آج بھی سمجھتا ہوں کہ اٹس ون آف دا بیسٹ مینس آف ایکسچینجنگ آئیڈیاز اینڈ گیٹ نالج. لیکن پاکستان میں وہ بڑی ہاسٹائل. سر میں نے کچھ سیاسی جماعتوں کے نام لکھے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ان پہ آپ کی رائے مجھے چاہیے. نہیں, یہ ویسے آپ کے سر, سب سے پہلے ٹی ایل پی, ہمارے جو کچھ مذہبی دوست ہیں انہیں لگتا ہے کہ اگر ٹی ایل پی آئے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. سر ریئیکشنری پولیٹیکل پارٹی, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی ایک پلان اکنامک یا کچھ اس اگر ہے تو وہ میری لا علمی ہے, لیکن میرے پتہ میں اٹس ریئیکشنری پولیٹیکل پارٹی. اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ معاشرے میں توازن رکھنے کے لیے ایک طرح سے ان کا رول ہوتا ہے. باقی ان کی کیا ایکسپرٹیز ہیں, وہ واقعی اکانومی کو دیکھ سکتے ہیں یا سیاسی نظام پاکستان میں جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں, آئی ایم ناٹ شیور. نہیں, آپ کی کیا رائے ہے اگر اس طرح کی کوئی اسلامی سیاسی پارٹی آتی ہے اور وہ اس کی گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے, تو کیا فائدے کی بجائے کچھ نقصانات ہوں گے؟
یہ تو ہم نے اسپیکولیشن ماضی میں وہ پھر جنرل ضیاء کی طرف جاتے ہیں کہ جب انہوں نے کچھ اس طرح کا نظام نافذ کرنے کے لیے کیا. نہیں تو اسپیکولیٹو بات ہو جائے گی نا کہ فلاں کیسے کرے گا. میں کسی کا فیوچر تو پریڈکٹ نہیں کر سکتا. نہیں ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ I don't know. انالیسز آپ کے. I don't know honestly. I don't know. وہ ایک ریئیکشنری پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا سوسائٹی کے اندر اپنا ایک رول ہوتا ہے. ان کا کیا منشور ہے کہ وہ دیکھیں نا, کچھ ہوتی ہیں آپ ایبسٹریکٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آئے تو ہم یہاں پہ اسلامی معیشت لے کے آ جائیں گے. اٹس اے ویری ایبسٹریکٹ اسٹیٹمنٹ. اسپیسیفک یہ ہوگی کہ ہم بینک کو اس طرح سے ٹھیک کریں گے, ٹیکسیشن کا نظام اس طرح سے بدلیں گے. سو آپ اسپیسیفسٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے منشور میں کوئی ایسی بات لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے. جو ان کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ دے ڈو ریئیکٹ. جب ریاست کوئی ایسے کام کرنا شروع کرتی ہے جو عام طور پہ پاکستان کے لوگوں کو پسند نہیں آتے, یا کوئی عدلیہ میں کوئی ایسا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, تو وہ ایک بیسکلی بگڑے ہوئے ایکولیبریم کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کے لیے, یا ٹی ایل پی اینڈ ادر پارٹیز لائک دیٹ, وہ ان کا وہ رول ہے. سر اب میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا. ان کے لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی امہ کے لیڈر ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا ہے. آپ کا اس پہ بڑی اچھی گرفت ہے. آپ جتنے بھی دنیا میں کوئی اسلامی کام ہو رہے ہوتے ہیں, کتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, بڑے غور سے دیکھتے ہیں اس کو. تو سر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اسلام کے لیے کیا ہوا اور اسلام کے خلاف کیا ہوا؟ فرسٹ آف آل میں پی ٹی آئی کو ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی کو پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھتے. اٹس مور آف اے پولیٹیکل کلب دین اے پارٹی. کیونکہ دیکھیں نون لیگ کی آپ اگزامپل لیں نا, تو اس کے اندر بھی ہر پارٹی کے اندر مختلف لیئرز ہوتے ہیں لیفٹ رائٹ کے, لیکن اوور آل تھیم ایک ہی ہوتی ہے. سو نون لیگ میں آپ ڈفرینس آف اوپینین دیکھیں گے, لیکن بائی اینڈ لارج ہمیں پتہ ہے کہ وہ پارٹی سرمایہ دار کے لیے اچھی ہے اینڈ سو فور, جو ان کی پہچان ہے. پیپلز پارٹی کو آپ دیکھیں گے تو یس اس کے اندر بڑے اچھے ٹریڈیشنل ویو رکھنے والے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے, سندھ کی جو روایات کے امین ہیں اینڈ سو فور, بٹ وی نو کہ دے آر مور آف اے لیفٹسٹ پارٹی. تو ان کی جو تھیم ہے وہ ویسے برقرار رہتی ہے. پی ٹی آئی ڈزنٹ ہیو اے تھیم. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں علی محمد خان بھی ہوں اور شیریں مزاری بھی ہوں. آپ کا آپس میں کیا ملتا ہے؟ تو وہ اٹس مور آف اے کلب دین اے کوہیسو پولیٹیکل پارٹی. اچھا, میرا مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کی بڑی اچھی گرفت ہے, آپ اس پہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں, ولاگ بھی کرتے ہیں. اگر ہم اس ٹینیور کی بات کریں پی ٹی آئی کے, اس میں اسلام مخالف کچھ ہوا, اسلام کے حق میں کچھ ہوا؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہی ٹویٹر پہ اور ہمیں سوشل میڈیا پہ ملتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. یہ گروس اوور سمپلیفیکیشن ہے نا یہ. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کرتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کچھ نہ کچھ برا بھی کرتی ہے. پاکستان میں یہ ریشو یہ ہے کہ برا زیادہ کرتے ہیں, اچھا کم کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ بچوں کا ناظرہ, مسنون دعائیں, کہ ریلیجس گراؤنڈنگ لوگوں کی ہو, بڑی اچھی باتیں ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں ان باتوں کو. لیکن ٹرانسجینڈرز ایکٹ کو پروٹیکٹ کرنا, جو ہم جنس پرستی کا رستہ کھولتا ہے پاکستان میں, اس کا دفاع کرنا, اوبویسلی ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو ہر حکومت کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی مل جائیں گی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہے, ملک و قوم کے لیے اچھا ہے, کانسٹیٹیوشنلی اچھا ہے, اور کچھ چیزیں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی نظر آئیں کچھ عمران خان صاحب میں. ان کے مد مقابل ہم لے لیں اس وقت جو ہیں شہباز شریف لے لیں, اور زرداری صاحب کو تو ہم نکال دیتے ہیں, ہم بلاول بھٹو کو لے لیتے ہیں, یا مریم نواز کو لے لیتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو کہ ہمیں مستقبل میں لیڈر نظر آئے گا؟ آئی تھنک مریم صاحبہ اور بلاول صاحب, یو نو دا مومنٹ دے آر انڈر دا ونگز آف دیئر پیرنٹس, بی اٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کی جو ہے, آپ اس کو کہہ لیں کہ جو ان کے سیاسی جو ان کے بزرگ ہیں, تو ان کی انڈیپینڈنٹ کیا ہوگی وہ تو میں نہیں کہہ سکتا. بٹ دیر آر کپل آف تھنگز اباؤٹ بلاول دیٹ آر ایکچولی گڈ. بلاول ایک دو چیزیں دیکھی ہیں میں نے. کون سی؟ جیسے وہ ان کا جو آئی واز ویری مچ اسکیپٹیکل کہ جب وہ وزیر خارجہ بنے, ہاں وہ تو بالکل پرسن ہو نیور ہیڈ اے جاب ان ہز لائف, آپ ان کو ایک پورے ملک کی ریپرزنٹیشن ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اینڈ آئی واز اٹس اے فیئرڈ ایکسپیریمنٹ, اور ہی ایکچولی کیریڈ ہمسیلف ویل انف. انڈیا میں جا کے انہوں نے جو کیس پریزنٹ کیا پاکستان کا, باقی ملکوں میں گئے, ہی ایکچولی کیم اکراس ایز اے ویری میچور پرسن.